شفیع جان صاحب، آپ بتائیے اس معاملے کو پاکستان کو آگے لے کر کیسے بڑھنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک ایران کی ایشو کی بات ہے، جس بہادری سے اور جس غیرت سے ایران لڑا ہے اس کی مثال کم ملتی ہے. لیکن مجھے وہ دیکھیں، ہر پاکستانی اس وقت ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستانی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگوں کے جذبات بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. پھر جب ان کی شہادت ہوئی خامنہ ای صاحب کی، اس کے بعد تو پوری سمپتی ایران کے ساتھ ہے. لیکن مجھے ابھی بھی حکمران جو طبقہ ہے وہ کنفیوز نظر آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب ایران کا ایشو بنا تو اس کو پارلیمنٹ میں لانا چاہیے تھا، ایک جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے تھا. جوائنٹ سیشن میں تمام ارکان کو اعتماد میں لیتے، تمام قوم کے سامنے تمام چیزیں رکھتے. اس طرح نہیں ہو سکتا جس طریقے سے انہوں نے کچھ پارلیمانی لیڈرز کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا اور وہاں پہ عسکری قیادت بھی کوئی خاص موجود نہیں تھی، اور جو بریفنگ وہاں پہ دی گئی وہ کمران مرتضیٰ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ان ریکارڈ پہ ہے. وہ وہاں پہ شرکت کرنے گئے تھے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے، اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کہی تھی کہ اندر جو بریفنگ ہمیں دی گئی ہے ایران والی ایشو پہ، اور جو چیزیں وہاں پہ بیان ہوئی ہے وہ تو پاکستان کا ہر بچہ جانتا ہے. ایسی کوئی خاص نہ اسٹریٹجی ہے ان کے پاس، اور نہ وہاں پہ ایسی کوئی خاص چیز پہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. تو بات بڑی واضح ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، ہم یہ مانتے ہیں، آج بھی ہمارا یہی ماننا ہے. حالانکہ پارلیمنٹ سے آپ کو لگتا نہیں آپ کو اس دن بریفنگ میں چلے جاتے تو اچھا ہوتا، وہاں آپ یہ سوالات اٹھا سکتے تھے، کہتے کہ جوائنٹ سیشن میں آئے. نہیں دیکھیں، جب ان کا وفد ہمارے پاس آیا تھا بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس اور محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس، اور انہوں نے جب تحریک انصاف کو، محمود خان اچکزئی صاحب کو، لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہ، ان کو جب انوائٹ کیا تو ہم نے اسٹریٹ اوے یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ اس سے بہتر ہوگا کہ آپ ایک جوائنٹ سیشن بلائیں، وہاں پہ تمام لوگوں کو اعتماد ملے جو بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے. لیکن دیکھیں، پارلیمنٹ سے طاقت تو انہوں نے چینی ہے 26ویں اور 27ویں ترمیم، لیکن ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ کے سامنے یہ چیزیں رکھتے، جوائنٹ سیشن ہوتا، پوری قوم دیکھتی، ان کیمرہ ہوتا تو بہت بہتر ہوتا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کچھ من پسند لوگوں کو یا کچھ پارلیمانی لیڈرز کو آپ اندر لے جائیں اور وہاں پہ ایک بریفنگ دیں. ابھی بھی یہ کنفیوز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے ان کے نمائندے میرے ساتھ ایک ٹاک شو پہ تھے، آج ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں جو نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور میں نے ان سے تب بھی پوچھا کہ ابھی بھی آپ اس پالیسی پہ اسٹک کر رہے ہیں کہ آپ نے جو نوبیل پیس آف ایوارڈ کے لیے ٹرمپ کو نامزد کیا تھا، تو نہ یہ ہاں کرتے ہیں نہ یہ نہ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں مزید تشویش کی طرف لے کے جاتی ہیں چیزوں کو. بہتر ہوتا کہ جوائنٹ سیشن ہوتا اور تمام لوگوں کو اس میں اب تو جو مناب میں جو 186 بچوں کی شہادت ہے اس کے بعد تو ایک نئی ریالٹی ہے پوری دنیا کے پوچھ لیں، آپ سامنے بیٹھے ہیں، ابھی بھی اس کا جواب نہیں دیں گے آپ کو. ڈاکٹر صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے؟ نہیں تو میں وہ عمران والا جو کیس ہے اس کی طرف آنا چاہوں گا. میں سب سے پہلے تو یہ جو بات ابھی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کی، میں ذاتی طور پہ اس کا حامی ہوں. شفیع جان نے جو بات کی ہے میں اس کا حامی ہوں، لیکن گزارش یہ ہے کہ ملک صاحب اس کا کوئی طریقہ کار بنانا ہے نا. یہ فیصلہ ٹاک شوز میں تو نہیں ہوتا، یہ فیصلہ اعلیٰ سطحی فورم کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم نے کیا اسٹریٹجی بنانی ہے. وہ اعلیٰ سطحی جو فورم تھا وہ پرائم منسٹر صاحب کی دعوت تھی کہ ہم نے من پسند لوگوں کو نہیں بلایا، کوئی پک اینڈ چوز گورنمنٹ نے نہیں کیا. لیٹس بی کلیئر، تمام جماعتوں کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں، جو جماعتوں نے خود قومی اسمبلی میں بنائے ہیں اور سینٹ میں بنائے ہیں، انہیں مدعو کیا گیا. اس کے ساتھ جو ان کی سینئر قیادت تھی انہیں مدعو کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دونوں ہمارے اپوزیشن لیڈر تھے انہیں مدعو کیا گیا. جو وفد پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھیجا گیا تھا اس میں رانا ثناء اللہ صاحب تھے اور میں تھے. ہم دونوں نے جا کے پرائم منسٹر صاحب کی دعوت دی تھی اور انہیں یہ کہا تھا کہ جو آپ جوائنٹ سیشن کی بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کو بریف کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں وہاں پہ جب بریفنگ ہوگی اور پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں سارے پارٹیوں میں مشتمل اکابرین بیٹھیں گے تو وہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا. اب وہاں پہ بریفنگ اچھی تھی یا بری تھی اس پہ تو آپ بات کریں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن اگر وہاں موجود ہوتے تو جو سوال آپ نے کرنے تھے کسی نے آپ کو روکنا تو نہیں تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی، بلاول صاحب نے بات کی، انہوں نے کھل کے بات کی، اپنا مدعا بیان کیا اور وہ سوالات کیے جو ان کے دل میں تھے. پی ٹی آئی کو آپ اگر ہوتے بالکل جانا آپ ضرور یہ سوالات کرتے، بالکل جانا چاہیے تھا. لہٰذا اس کے اوپر تفریق اور اس کے اوپر جو ہے سیاست، یہ مناسب بات نہیں ہے. میں اتنا کہہ سکتا ہوں آپ کو آنا چاہیے تھا. لیکن ان کا سوال یہ تھا کہ آپ ٹرمپ کو ابھی بھی نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کرنا چاہیں گے یا وڈرا کریں گے؟ بات یہ ہے جی کہ ٹرمپ، امریکہ، نوبل پرائز، اس کو پاکستان کی اندرونی سیاست اور ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس اور ہے. آپ اس کو لنک کرتے ہیں اپنی چھوٹی موٹی سوشل میڈیا کی انگیجمنٹ کے لیے کہ فلاں نے کہہ دیا کہ ٹرمپ کو نوبل ایران کے حملے کے بعد بھی آپ نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کریں. میں ریکمینڈ نہیں کر رہا، نہ ہماری جماعت نے اس کے اوپر کوئی موقف دیا ہے. آپ کی جماعت کا یہ تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا ہے جناب. یہ اس وقت کی بات تھی کہ جس وقت ٹرمپ نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کو روکا تھا، اور اس میں کہ نہیں ہمارے کہنے سے مل گیا نام، انہیں مل گیا جواب، وڈرا کریں، مل گیا جواب انہیں مل گیا. شہباز شریف کے کہے سے ملا بھی نہیں، شہباز شریف کے کہے سے رکنا بھی نہیں. لیکن شہباز شریف صاحب بتائیں گے